الٹی ہو گئی سب تدبیریں، الٹی ہو گئے سب ترامیم۔ جو حکومت نے ترامیم کیے تھے، لگتا یہی ہے کہ وہی ترامیم حکومت کے لیے الٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ جو سب سے بڑی خبر یا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج جو ایک چکا مارا ہے یا جو ایک کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کنٹرول کیا جا سکے، خاص کر کے ان ججز کو جن ججز نے ایک خط لکھا تھا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اتنا بڑا حکم آیا عمران خان صاحب کی طرف کہ عمران خان صاحب کو آپ 3 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرے۔ جو ایک پٹیشن یا ایک درخواست گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگائی گئی تھی، پھر عمران خان صاحب کے وکیل نے ایک درخواست کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے آج جو اتنے سخت اور بڑے ریمارکس دیے ہیں۔ پہلے ایک کوشش کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، ایک کو حکم دیا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کی ان کے وکلاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات کرائے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے ٹال مٹول سے جب کام لیا تو اس وقت جسٹس صاحب کی جو ایک پارا ہے وہ ہائی ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ 3 بجے تک آپ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ میں پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جسٹس صاحب کی جانب سے یہ بھی فرمایا گیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس حکم پہ عمل نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کو ریکارڈ پہ لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت کی دوڑیں لگ گئی اور حکومت کو بگ فوٹ پہ جانا پڑا اور حکومت کو مجبوراً عمران خان صاحب سے ان کی وکلاء کی ٹیم کی ملاقات کرنی پڑی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز جن کو دباؤ میں لانے کے لیے اصل میں یہ ترمیم کی گئی تھی، وہ کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں آ رہے اور ان لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے کام میں مداخلت کو آگے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب سے ان کی وکلاء کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اب تک اس جو ڈیٹیل سامنے ہے، عمران خان صاحب کو ابھی تک قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک اس وقت کیا جا رہا ہے جیل میں، وہ بھی ان کے وکلاء کے مطابق ناقابل برداشت ہے۔ جس طرح ان کو ورزش کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کو بجلی جس طرح وہ اس کی وکیل کہہ رہے ہیں کہ اس کی سل کی بجلی بار بار بند کی جا رہی ہے اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو توڑ دے، لیکن شاید لگتا اب یہی ہے کہ عمران خان صاحب ان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کو توڑنا انتہائی مشکل اور ناممکن ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری جو کہ سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی کی اس وقت رہائی ہو چکی ہے اور بشرا بی بی اس وقت بنی گالا پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر اور آپ خوشخبری کہہ سکتے ہیں۔ کل ایک کوشش کی گئی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس رہائی کو ڈیلے کیا جائے یا روک دیا جائے، لیکن پھر ظاہر سی بات ہے جب ایک جج اپنی بات پہ سٹینڈ لے یا جب ایک جج یہ کہے کہ میں نے جو آرڈر کیا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر آج ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی بھی رہائی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک چیز جس پہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ میڈیا پہ اس وقت یا آنے والے دنوں میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اس وقت عمران خان صاحب یا اس کی بیوی کو جو ریلیف ملا ہے شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن ایسی کوئی بات دور دور تک نہیں ہے، کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب سے جب جیل میں ملاقات ہوئی ہے تو اس وقت تک عمران خان صاحب کو باہر کی چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ جیسے 26ویں ترمیم کا بھی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی وائف کی جو رہائی ہوئی تھی اس کا بھی عمران خان صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کس حال میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو ایک کوشش کی جائے گی، فیصل واؤڈر صاحب نے کل رات کو بتایا تھا کہ جی بشرا بی بی کی اب رہائی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کی ملاقاتی شروع ہو جائیں گے۔ تو بشرا بی بی کی رہائی اگر ہوئی ہے تو اس نے اس نظام کو فیس کیا ہے اور اس نے 7 سے 8 مہینے اس جیل میں جو سختیاں تھی اس کو برداشت کر کے اور اس نے عدالت اس ریلیف لیا ہے اور وہ تب جا کے اس وقت بنی گالا میں بیٹھی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو تھوڑا بہت ریلیف اس وقت مل بھی رہا ہے تو وہ شاید جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانے لگے ہیں تو ججز کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے آئین کا جو ایک حلف لیا ہے ہم نے اس کے مطابق فیصلے دینے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ ایک چورن بیچنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ فیصل واؤڈر صاحب نے کہا کہ میں تو قوم کو سچ بتاؤں گا جو مجھے پتا تھا، آپ کو کسی بھی چیز کا نہیں پتا تھا۔ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ 8 فروری کو عوام نہیں نکلیں گے، پھر پاکستانی عوام نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح نکلتے ہیں اور کس طرح اپنے ووٹ کا حق استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک سیٹ کے لیے 5 سے 6 کینڈیڈیٹ موجود تھے جو کہ منت ترلے کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں وہ ٹکٹ مل جائے اور ہم الیکشن میں حصہ لے سکے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت ایک اور بھی مصیبت میں پھنس چکی ہے اس وقت, جو امریکہ میں کانگریس نے کہ 62 ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کو جو ایک سیاسی قیدی ہے جس کو ناحق قید کیا گیا ہے اس کو رہائی دلائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سیاسی قیدی ہیں ان سب کو رہائی دلائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کافی سخت چیزیں ہیں اس خط میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں پہ بھی سوالات اٹھ گئے ہیں اس خط میں کہ ان کے جتنی بھی آپ اثاثے کہہ سکتے ہیں ان کو منجمد کیا جائے اور ان پہ سفری پابندیاں بھی لگا دی جائے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں برائے نام جمہوریت ہے, باقی جمہوریت کا دور دور تک کوئی نام و نشان اس وقت ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور جو آپ کہہ سکتے ہیں جو حکومت نے کوشش کی تھی یا کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے 8 فروری کا جو ایک الیکشن ہے اس کو کسی بھی طرح دبانے کی کوشش کی جائے, اس پہ بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ایک جو الیکشن ہوا تھا پاکستان میں اس کا بھی پاکستان سے پوچھ گچھ کیا جائے کہ وہ الیکشن کس طرح ہوا تھا, جس طرح اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں یا جس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی کہ کس طرح لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اس وقت حکومت فیس کر رہے ہیں, تو حکومت اس وقت مشکل میں لگ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک جو کوشش کی تھی آئینی ترمیم کر کے, اس کے بعد حکومت کی ایک خواہش بھی تھی کہ شاید سپریم کورٹ سے کوئی استعفیٰ ان کو مل جائے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسی کوئی ان کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی. اور 3 سال اگر چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب پوری بھی کرے, اس کے بعد بھی منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نے اس حکومت کے جان نہیں چھوڑنی, کیونکہ اس کے بعد بھی ان کی سروس باقی رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ نے اعتراف کر لیا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اور ہم نے یہ جو ایک آپ کہہ سکتے کہ گندگی کا جو ڈیر ہمارے سر پہ یہ حکومت ہمیں دلایا گیا ہے, اس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. نون لیگ کے ایک رہنما نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس وقت ہماری مقبولیت مائنس میں جا رہی ہیں, اور آئندہ آنے والے 5 سال بعد بھی نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ مائنس میں ہی جائے گی. تو یہ کچھ ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عامر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کہ اگر حکومت نے کوئی پابندی لگائی ہے تو عمران خان صاحب سمیت ساری قیدیوں پہ ہیں تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا سکتی. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب آئینی ترمیم کا معاملہ آیا تھا تو پھر حکومت نے خود عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت بھی دی تھی, اور عمران خان صاحب کی جو ایک کمیٹی کے ممبران تھے ان کو عمران خان صاحب کے ملنے کی اجازت دی گئی تھی. تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ جہاں پہ بھی حکومت کو لگے وہ جس طرح بھی یوز کرنا چاہے وہ یوز کر لیتے ہیں ججز کو. تو ججز کو یہ چیز سوچنی چاہیے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو استعمال کیا گیا اور پھر اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. کتنی غیر قانونی کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے اس ملک میں ہو گئے تھے, اور اس حکومت نے اس جج کو استعمال کر کے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترمیم بھی ہو گئی, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بعد جتنا بھی یہ نظام ہے یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.